السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک سوال کہ اگر روز عید خوشی کا دن ہے، سرور کا دن ہے، پھر امام محمد باقر اسلام اس دن حزین اور غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ روایت میں ہے، روایت بھی اس میں ملا یحضر الفقی میں ہے، جہاں پر امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، فرماتے انہ قال ما من یا عبداللہ، امام اسلام نے عبداللہ ابن سنان کو یہ فرمایا، اے عبداللہ، ما من عید للمسلمین، مسلمانوں کی کوئی ایسی عید نہیں آتی، اضحیٰ ولا فطر، چاہے وہ عید قربان ہو یا عید فطر ہو، الا وہو یجدد لآل محمد فی حزن، مگر یہ کہ اس دن میں، یعنی وہ عید، یا الا وہو یجدد لآل محمد فی حزن، کہ وہ دن آل محمد علیہ السلام کے لیے حزن کو تجدید کرتا ہے، یعنی ہمارا غم تازہ کر دیتا ہے۔ قال قلت ولما، عبداللہ ابن سنان عرض کہتے ہیں مولا یہ کیوں؟ عید کا دن تو خوشی کا دن ہے، آپ خوشی کے دن پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کا غم کیوں تازہ ہو جاتا ہے؟ فرمایا لأنہم یرون حقہم فی ید غیرہم، کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یہ کیوں؟ فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ اہل بیت علیہم السلام دیکھتے ہیں کہ ان کا حق دوسروں کے ہاتھوں میں ہے۔ ہمارے ہاں ایک مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ آدھی بات کو لیتے ہیں اور آدھی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، حزن کو لے لیتے ہیں، پھر حزن کا معنی وہ کرتے ہیں جو خود جی میں آئے۔ یعنی روایت سے کیا لیا کہ اہل امام نے فرمایا کہ ہم محزون ہیں، ہمارے حزن کا دن ہے، اور آگے پھر حزن کی تفسیر اپنی کر دی۔ تفسیر کیا کی؟ کہا اس وجہ سے کیونکہ عید سے اتنے دن پہلے مولا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں، یا عید کے دن یا ایک دن پہلے حضرت مسلم صاحب اور ان کی جوڑی کو شہید کیا گیا، اس وجہ سے۔ جبکہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اپنا حزن بیان کیا ہے، وہیں پر صحابہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ حزن کی وجہ کیا تھی۔ فرمایا حزن کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا حق دوسروں کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ کون سا حق ہے؟ کون سا حق تھا اہل بیت کا جو دوسروں کے ہاتھوں میں تھا؟ بس ایک بات معلوم ہوگی کہ اہل بیت کا حزن شہادتوں کی وجہ سے نہیں تھا۔ یہ حزن، یہ غم جو عید کے دنوں میں تازہ ہوتا ہے، یہ غم شہادتوں کا غم نہیں ہے، یہ غم قتل کا غم نہیں ہے، یہ غم حق کے چھننے کا غم ہے۔ کون سا حق؟ کون سا حق اہل بیت کا چھنا؟ یہ حق کی ولایت ہے۔ خداوند متعال نے کچھ چیزیں اہل بیت کو دی ہیں جن کا اختیار فقط اور فقط اپنے پاس رکھا ہے، اور کچھ چیزوں کا اختیار اہل بیت کو دیا ہے، لیکن اس طرح سے کہ لوگ اپنی مرضی کے ساتھ اہل بیت کو لائیں۔ یعنی کچھ مقامات خود خدا نے دے دیے اور کچھ مقامات کی اہلیت دی، اور انسانوں کو کہا کہ آپ اہل کو انتخاب کریں، آپ آئیں اور اہل کو چنیں۔ ولایت تکوینی وہ چیز تھی جو خدا نے خود دے دی، کسی سے نہیں پوچھا، انسانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ولایت تشریعی یعنی معاشرے کا سرپرست، لیڈر اور سربراہ امام ہو، یہ خداوند متعال نے امام کو اہل بنایا، لیکن انسانوں کو حکم دیا کہ آپ نے آ کر کرنا ہے، آپ نے امام کی اطاعت میں آنا ہے۔ مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبہ کی سی ہے، حیث لا یاتی حیث یؤتا ولا یاتی، کعبہ کے پاس لوگ جاتے ہیں، کعبہ چل کر کسی کے پاس نہیں جاتا۔ امام نہیں کہیں گے کہ مجھے یہ حق دو، لوگوں کا فریضہ ہے کہ امام کے پاس آئیں اور عرض کریں کہ آپ اس کے اہل ہیں، آپ بسم اللہ، یہ آپ کا اختیار ہے، ہم آپ کے مطیع ہیں۔ کیونکہ لوگوں نے یہ کام نہیں کیا،
ابھی جو اجتماعی منصب ہے وہ کس کو دے دیا؟ وہ غیروں کو دے دیا۔ عید کے دن کون سا دن ہے؟ عید کا دن وہ دن ہے جو خداوند متعال نے امام کے لیے رکھا ہے کہ امام عید کے دن امت کی رہنمائی کریں، جمعے کے دن امت کی رہنمائی کریں، حقوق امت امام کو دے۔ امت اپنے حقوق امام کو نہیں دے رہی، کیوں؟ کیونکہ دوسرے لوگوں نے آ کر ان حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، ان کو زبردستی امت سے لے لیا ہے جو امام کا حق تھا۔ امت کی رہنمائی کرنا یہ امام کا فریضہ تھا، انہوں نے امام کو خانہ نشین کر دیا، خود حکومتوں کے سربراہ بن گئے اور وہ آ کر لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ امام حکومت اور اقتدار کو حکومت کے لیے نہیں چاہتے، لیکن انسانوں کی ہدایت کا لازمہ یہ ہے کہ امام با اختیار ہو۔ امام اقتدار کے خواہش مند نہیں ہے، اقتدار کو امام کی ضرورت ہے، سربراہی کی ضرورت ہے کہ امام اور ایک پاکیزہ انسان اس لیڈرشپ کو سنبھالے، ورنہ امام محتاج نہیں ہے حکومت کا۔ جب امام حکومت کے بارے میں کہتے ہیں تو اس وجہ سے ہے تاکہ مظلوم کو اس کا حق دلائیں اور خدا کے دین کو نافذ کریں، اور خدا کا دین اس وقت تک نافذ نہیں ہو سکتا جب تک امام کے پاس اختیار نہ ہو۔ امت کی ہدایت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک امام کے پاس اختیار نہ ہو۔ لہذا امام اقتدار کے خواہش مند نہیں ہے۔ امام کے نزدیک تو اقتدار، جیسا امام نے خود بتایا، کہ ایک ٹوٹے ہوئے جوتے کی طرح ہے جو بے قیمت ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ فرمایا اقتدار کی ہمارے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے، اقتدار کو ضرورت ہے کہ پاکیزہ افراد آئیں، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب امت اپنے اختیار سے امام کی بارگاہ میں آئے اور اپنے اختیار سے اس اختیار کو امام کو سونپے اور اپنی اطاعت کا اعلان کرے۔ یہ درد تھا، یہ حزن تھا ائمہ علیہ السلام کا، اور یہ حزن یوں نہیں امام سامنے بیان کر دیا، امام باقر سامنے، ورنہ ہر امام کا یہ حزن ہے۔ آج پردہ غیبت میں بیٹھ ہوئے امام زمانہ کا بھی یہی حزن ہے کہ آج کون امت کی رہنمائی کر رہا ہے؟ آیا وہ اہل ہیں جو امت کی رہنمائی کریں؟ آج دنیا کی لیڈرشپ کون کر رہا ہے؟ آیا یہ اہل ہیں؟ خدا راضی ہے کہ یہ ہوں؟ لہذا آج وہی حزن جو امام باقر صاحب کا تھا، وہی حزن آج امام زمانہ کا بھی ہے۔ تو یہ خیانت ہے کہ کوئی کہ حزن کو ائمہ سے لے لے، روایات سے لے لے، پھر حزن کی تفسیر ایسے کرے جیسے خود مانے، جیسے خود چاہے۔ اس طرح نہیں ہے۔ حزن کو بھی بیان کیا اور یہ بھی بیان کیا کہ کون سا حزن ہے، کون سا دکھ ہے، کون سا غم ہے، کون سا درد ہے جو ان دنوں تازہ ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ امت کی رہنمائی جن کو کرنی چاہیے تھی وہ خانہ نشین ہو چکے ہیں، اور جو اس اہلیت کے، جو اس چیز کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، اس کے قابل نہیں تھے، وہ آج برسر اقتدار ہیں، اور امت بھی ان کے پاس ہے اور وہ امت کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ یہ ائمہ کا حزن تھا، ورنہ دیگر روایات میں ائمہ نے خود بیان کیا ہے کہ عید کے دن کس طریقے سے تیار ہوتے تھے، عید کے دن کون کون سے کام کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، غسل کرتے تھے، پاکیزہ لباس پہنتے تھے، اور وہ عید کے احکام جو بیان ہوئے ہیں مختلف روایات میں۔ اور امام رضا علیہ السلام کی عملی زندگی میں بھی ایک دن عید کی تیاری کا روایت میں موجود ہے کہ کیسے امام اعظم نے عید کی تیاری کی۔ بس یہ حزن کالے کپڑوں کا حزن نہیں تھا، یہ حزن ماتم کا حزن نہیں تھا، بلکہ یہ حزن منصبی تھا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ امام کا حزن ختم ہو، اور اس دن ختم ہوگا کہ جب امام مسند امامت پر فائز ہوں گے، اس وقت تک یہ حزن باقی ہے، چاہے ساری دنیا کالے کپڑے پہن لے، چاہے ساری دنیا ماتم کرے اور سارے سال ماتم کرے، لیکن جب تک اہل بیت کو ان کا حق نہیں دیں گے یہ حزن باقی ہے۔ لہٰذا امانت داری سے کام لینا چاہیے۔ جب کہتے ہیں کہ امام باقر صاحب کا حزن تھا تو یہ بتائیں کہ کون سا حزن تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔